السلام علیکم۔ یہ ایک جنرل انفارمیشن ویڈیو ہے جو کہ ہمارے عمرہ کے سفر کے بارے میں ہے۔ یہ سفر ہم نے اکتوبر 2022 میں کیا تھا اور ہم 4 افراد تھے، اپنی گاڑی پر گئے تھے اور ہم نے رب الخالی والا روڈ یعنی جو عمان اور سعودیہ کے درمیان نیا لنک روڈ ہے اس کا استعمال کیا تھا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس سفر کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں زیادہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ نہیں ملی تھی اور بہت سے لوگ اب اس روڈ کا استعمال کرتے ہوئے عمرے یا ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو شاید یہ ویڈیو دیکھنے سے وہ بہتر طور پہ تیاری کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز بہتر ہوتی جاتی ہیں اور انشاءاللہ آگے مزید بہتر ہوں گی۔ مسقط سے مکہ اور پھر آگے مدینہ کے سفر کے مین سٹاپس یہاں درج ہیں۔ عمان کی حدود کے اندر سب سے آخری شہر عبری ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا علاقہ آتا ہے تنم، وہاں سے آگے 2 گھنٹے کے بعد بارڈر ہے اور جب آپ اپنی کلیئرنس کروا لیں دونوں سائڈ سے، عمان اور سعودیہ کی سائڈ سے، تو پھر آپ سعودیہ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر رب الخالی والا صحرا والا روڈ شروع ہوتا ہے۔ آن لائن ویزا ایپلیکیشن کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتی کیونکہ ہم نے اپنے ویزاز ایجنٹ کے تھرو لیے تھے۔ اس وقت یہ خبر نئی آئی تھی کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ ہمیں روڈ کے متعلق مختلف اطلاعات مل رہی تھی لہٰذا ہم نے سب سے برے حالات کے لیے تیاری کی تھی۔ ہم نے اپنے ساتھ پیٹرول کے 2 10 لیٹر جیری کینز رکھے تھے، اس کے علاوہ کھانا، پانی، باتھ روم کے استعمال کا سامان اور اسپیئر ٹائر، ٹول باکس اور سب سے اہم فرسٹ ایڈ کٹ۔ ہمارے سفر کا آغاز 5 اکتوبر کو رات کے وقت ہوا تھا اور ہم نے عبری تک کا سفر رات کے وقت طے کیا۔ عمان کی حدود کے اندر آخری بڑا شہر عبری ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا علاقہ آتا ہے جس کو تنم کہتے ہیں۔ عبری کے اندر رب الخالی روڈ کی طرف کے لیے سائنیج موجود ہے اور اگر آپ میپ کو فالو کریں تو آرام سے آپ بارڈر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تنم سے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عمان سعودیہ بارڈر آتا ہے۔ یہ فوٹیج تنم سے بارڈر تک جاتے ہوئے ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم رات کو عمان کے اندر ٹریول کر لیں گے اور صبح تک ہم بارڈر پہ پہنچ جائیں گے۔ بارڈر کا پروسیس خاصا سمپل تھا۔ عمان بارڈر پر انہوں نے ہم تمام افراد کے پاسپورٹس، ID کارڈز اور گاڑی کا ملکیہ چیک کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک سلپ ایشو کر دی تھی۔ سعودیہ بارڈر پہ انہوں نے یہ سلپ لینے کے بعد ہم سے ہمارے پاسپورٹس، ID کارڈز اور گاڑی کا ملکیہ دوبارہ چیک کیا، اس کے بعد ہمارے فنگر پرنٹس اسکین ہوئے اور پھر ہم نے اپنے سامان کو چیک کروایا کسٹمز کے تھرو۔ سنس یہ بارڈر کلیئرنس ہے تو اس لیے وہ آپ کا سارا سامان نکال کے باری باری چیک کرتے ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے انشورنس لینی ہے جو کہ 23 عمانی ریالز کی ہے۔ اس کے بعد آپ سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ روڈ کے بارے میں جو ہم نے آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی روڈ لائٹس نہیں ہے، یہ ایک سنگل روڈ ہے جو جگہ جگہ پر تھوڑا ٹرن ہو جاتا ہے، اس لیے دن کے وقت سفر کرنا زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ سامنے اگر کوئی ٹرک آ رہا ہے یا کہیں آپ کی اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ڈی ٹریک تو نہیں ہوگی کیونکہ صحرا میں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سینڈ اسٹارم آ رہا ہے یا آپ کو گاڑی کا پریشر کنٹرول کرنے میں مدد چاہیے، اور نظارے کے اعتبار سے جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں آس پاس سوائے سینڈ ڈیونز کے کچھ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ شروع میں یہ نظارہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آس پاس صرف صحرا ہے، لیکن اگر آپ کا سفر بہت لمبا ہو تو یہ آپ کے لیے بوریت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم 4 افراد میں سے 3 افراد ڈرائیو کر سکتے تھے تو ہم باری باری ڈرائیو کر رہے تھے، لیکن اگر آپ واحد ڈرائیور ہیں یا آپ کے ساتھ بچے ہیں یا کوئی بوڑھے لوگ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سفر میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ موبائل یا انٹرنیٹ سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی تو بر وقت امداد ملنے میں مشکل ہو سکتی تھی۔ روڈ پر سب سے پہلا پیٹرول اسٹیشن تقریباً 270 کلومیٹر کے بعد آیا تھا، جہاں پہ ریسٹورینٹ، چائے، مسجد، ٹوائلٹس اور ٹائر ریپیئر شاپ وغیرہ اویلیبل تھی۔ اس کے بعد والا جو اسٹریچ تھا وہ تھوڑا لمبا تھا اور البتہ تک کوئی پیٹرول اسٹیشن ہمیں نظر نہیں آیا۔ تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد ہم نے پیٹرول بھروایا تھا۔ البتہ سے آگے جو روڈ ہے وہ ڈیول کیریج وے ہے اور وہ سیم روڈ ہے جو UAE سے آنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ روڈ فالو کرتے ہوئے آپ ریاض تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمان سعودیہ لنک روڈ کے بارے میں جو تفصیل تھی وہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے سفر کی تفصیل ہے۔ میں نے یہاں پر اپروکسیمیٹ ٹائم سٹیمپس
ڈالے ہیں ہمارے سفر کے کہ کب ہم شروع ہوئے اور کہاں کتنی دیر میں پہنچے۔ اگر آپ نئے لنک روڈ کی انفارمیشن جاننے ہی میں انٹرسٹڈ تھے تو اس وقت آپ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں۔ رات کو ہم نے ریاض کے اطراف میں اسٹے کیا تھا اور پھر اگلے دن ہم لوگ طائف کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے عمرہ کرنا تھا، اس لیے پہلے ہمیں میقات پوائنٹ جانا تھا جو کہ ہمارے کیس میں کرنل منازل تھا۔ سعودیہ بہت کھلا اور خوبصورت ہے، لیکن جو ڈرائیونگ ہے وہ عمان کی نسبت کچھ تیز ہے۔ کرنل منازل کے اطراف میں رات رکنے کے بعد ہم صبح میقات پوائنٹ پر چلے گئے تھے اور ہم نے الحمدللہ اپنے پہلے عمرے کی رسومات شروع کی۔ کرنل منازل سے مکہ تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی ہمیں مکہ ٹاور نظر آیا تو ہم اللہ کے گھر کے قریب ہونے کے احساس سے بہت خوش ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اتفاقاً ہمارا پہلا عمرہ جمعے کو تھا، جس کی وجہ سے جب ہم مکہ شہر میں داخل ہوئے تو نئی ٹریفک اور راستے نئے ہونے کی وجہ سے میپس میں ہم بہت کنفیوز ہوئے۔ ہمیں پیڈ پارکنگ مل ہی نہیں رہی تھی کیونکہ جمعہ تھا اور رش تھا، ہمیں کافی چکر کاٹنے پڑے۔ اپنی گاڑی پہ جانے کا ایک فیکٹر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل ہو سکتی ہے مکہ کے اندر۔ اس سے اگلے دن ہم نے اپنی گاڑی کدائی فری پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور وہاں سے ہم نے ٹیکسی لی تھی مسجد الحرم تک۔ مکہ میں اس کے علاوہ اور بھی فری پارکنگ سپیسز اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ ہماری عمرہ کرنے کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ یہ ہمارا پہلا عمرہ تھا اور ہم کسی گروپ کی شکل میں نہیں جا رہے تھے، انڈیویجولی کر رہے تھے، تو اس لیے مجھے یہ کنسرن ضرور تھا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ احساس بالکل ختم ہو گیا۔ میں یہ کہوں گی کہ پہلے عمرے کے دوران آپ کو راستے معلوم نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کوئی نشانی رکھیں جہاں آپ سب اکٹھے ہوں۔ ہم اگلے دن 12 ربیع الاول کو غار حرا دیکھنے کے لیے جبل نور گئے تھے۔ وقت تقریباً 4:15 تھا اور ہم نے اپنے ساتھ پانی رکھا تھا، موبائل یا ٹارچ ضروری ہے، اس کے علاوہ چڑھنے کے لیے اگر آپ کو اسٹاف کی ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ گوگل میپس پہ غار حرا کی جو لوکیشن اویلیبل ہے وہ غلط ہے اور صحیح لوکیشن کا QR اسکین کسی بھلے انسان نے وہاں لگایا ہوا تھا، جس کو فالو کرتے ہوئے ہم صحیح لوکیشن پر پہنچ گئے۔ ہمیں اوپر پہنچنے تک تقریباً مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور واپس ہم اندھیرے میں اترے تھے۔ یہ ایکسپیرینس بھی ہمیں یاد رہے گا کیونکہ ہم بہت لکی رہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو غار حرا گئے تھے۔ ہم مکہ میں ایک روز اور رکے تھے اور پھر اگلی رات کو ہم نے ٹریول کیا مدینہ کی طرف۔ فجر راستے میں ہو گئی تھی تو بہت خوبصورت سن رائز ہم نے دیکھا اور وہ بھی یادگار رہے گا ہمارے لیے کیونکہ ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کو دیکھنے کے لیے۔ ہم تقریباً صبح کے 7:30 بجے مدینہ پہنچے اور کیونکہ ہمارا چیک ان ٹائم 4 بجے تھا تو ہم سیدھا مسجد نبوی کی بیسمنٹ پارکنگ میں چلے گئے اور یہاں پہ آپ نامنل سی فیس کے عوض اپنی گاڑی کافی دیر کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم وہیں پہ فریشن اپ ہوئے اور سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے۔ الحمدللہ مسجد نبوی کا ماحول بہت پرسکون اور بہت ویلکمنگ ہے۔ وہاں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک بہت اچھی سی فیلنگ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی۔ خواتین کے لیے روضہ مبارک کے قریب جانا ممنوع ہے اور ہم دور سے جالی کو دیکھ سکیں، جبکہ مرد حضرات روضہ مبارک کے قریب سے گزر کے دیدار کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ اور جنت البقیع میں داخلے کے لیے آپ کو پہلے سے رجسٹر کرنا پڑتا ہے نسک اپلیکیشن کے تھرو۔ ہمیں یہ اطلاع پہلے نہیں تھی، اس لیے ہم نے رجسٹر نہیں کیا اور اس وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکے۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ تو پہلے سے اس کی انفارمیشن دیکھ کے رجسٹر کر کے آئیں۔ الحمدللہ ہم نے وہاں بڑی خوبصورت صبح دیکھی اور دل کھول کے اللہ سے دعائیں کی۔ اس کے علاوہ اگلے دن ہم نے مسجد قباء یعنی اسلام کی پہلی مسجد میں نماز پڑھی۔ ہم مسجد قبلہ تین گئے اور اس کے علاوہ ہم نے 7 ماسکس بھی دیکھی۔ آخر میں ہم دی پروفٹس میوزیم وزٹ کرنے گئے تھے جو مسجد نبی کے احاطے کے اندر ہی ہے اور یہ ایک بہت اچھا انفارمیشنل ٹور ہے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں اسپیشلی۔ اس مبارک سفر کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں بھی جو ہم نے علاقے دیکھے وہ بہت خوبصورت تھے اور الحمدللہ ہم دیر رات کو گھر پہنچ گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ ذہنی طور پہ بہتر تیار ہوں گے اس سفر کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے علم کے مطابق آپ کو اس کا جواب دوں۔ شکریہ۔